اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران پارہ نمبر 3۔ اس کا پہلا رکوع ہم نے سمجھا جس میں ہم نے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کو سمجھا، جیسا کہ ہم نے سمجھا تھا کہ 3 بڑے بنیادی عقائد ہیں۔ عقیدہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اور عقیدہ رسالت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین کے بارے میں سمجھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں، آپ آخری نبی ہیں، اس کے بارے میں، اور ایک عقیدہ آخرت کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب کتاب ہوگا، جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ تو اس میں ہم نے آیات متشابہات اور محکمات بھی سمجھی تھیں۔ اس کے ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مبارک احادیث ہیں، ان کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ آیات متشابہات میں تفتیش کر رہا ہے تو اس کے سے دور بھاگو، اس لیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا ہے۔ اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پہ 3 باتوں کا بہت خوف ہے۔ ایک کہ ان کو مال و دولت بڑھ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، اور آپس میں حسد کرنے لگیں گے، اور حسد کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کی خون ریزی کریں گے۔ اور دوسرا کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کتاب کھل جائے گی۔ کھل جائے کا مطلب یہ ہے کہ ہر عامی بندہ ترجمہ دیکھ کر کے یوں سمجھے گا کہ میں قرآن شریف پہ عبور حاصل کر رہا ہوں اور مجھے قرآن کے بارے میں معلومات ہیں زیادہ، اور پھر اس کی جو باتیں نہیں سمجھنے والی یعنی آیات متشابہات ان کے پیچھے لگ جائے گا۔ اور تیسرا وہ بندہ کہ جو جن کا علم بڑھ جائے گا اور اس کو ضائع کرنے لگیں گے، اور پھر علم کے بڑھانے کی جستجو کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ 3 باتیں بہت اہم ہیں سمجھنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پہ ان 3 باتوں کا خوف ہے۔ بہرحال اس کے بعد آیات متشابہات اور محکمات کو سمجھنے کے بعد راسخین فی علم، جو علم میں گہرائی رکھتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی ہے، چاہے آیات متشابہات ہیں یا محکمات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں اور ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ عقیدہ راسخین فی العلم کا ہے، جو علم میں راسخ ہے، پختگی رکھتے ہیں، تو ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم سب پہ ایمان لائے، اور ہم بھی سب پہ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی آیات محکمات پہ بھی، متشابہات پہ بھی، سب من جانب اللہ ہیں، سب حق و سچ ہیں۔ اور پھر ربنا لا تزغ قلوبنا کے ذریعے پھر دین پہ استقامت کی دعا مانگی گئی تھی۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو 3 خوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے نا، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ اور ان سے حفاظت کی دعا بھی یہی سکھائی گئی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یہ قرآنی دعا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو یہ دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔
آگے رکو نمبر 2 ہم پڑھتے ہیں کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، دین کے اصول میں سے کسی چیز کا بھی انکار کرنا کفر کہلاتا ہے۔ تو اس لیے آیات متشابہات کے پیچھے پڑھنا اور ان کے اپنے حساب سے معنی ایسے نکالنا کہ اللہ تعالیٰ کے مرادی معنی ہی ختم ہو جائیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال کافروں کے بارے میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، ہرگز نہیں کام آئے گا ان کو ان کے مال اور ان کی اولادیں من اللہ، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں شیئن کچھ بھی، بالکل اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جب بندہ اللہ کا انکار کرتا ہے تو مال و اولاد کسی قسم کا کوئی بھی کامیابی نہیں دلوا سکتی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ایندھن ہیں آگ کا، یعنی کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے، آگ کا ایندھن ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنی من النار، العیاذ باللہ۔ کدأب آل فرعون، جیسا کہ معاملہ پھر اللہ بتا رہے ہیں کہ جیسے پہلے کافر بھی گزرے ہیں، جیسا کہ معاملہ تھا، جیسا عادت تھی، جیسا کہ حال تھا آل فرعون کا، فرعون والوں کا، والذین، اور ان لوگوں کا بھی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ بہت ساری قومیں گزری ہیں، قوم عاد گزری، قوم سمود گزری، قوم نوح گزری، آل فرعون گزرے۔ انہوں نے کیا کیا؟ سب نے کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا، جو اللہ رب العزت کی توحید پہ دلالت کرتی ہیں، جو عقیدہ آخرت پہ دلالت کرتی ہیں، عقیدہ رسالت پہ دلالت کرتی ہیں، جو ہمیں ایمان سکھاتی ہیں، ایسی آیات کو وہ جھٹلاتے ہیں۔ تو فأخذہم اللہ، انہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیات کو، تو پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں سزا دی، پکڑ لیا، دنیاوی عذاب میں بھی مبتلا فرمایا، کیونکہ واللہ شدید العقاب، اللہ رب العزت سخت عقاب سزا دینے والے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، للذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ یہ جو کافر لوگ ہیں، قوم عاد، قوم سمود کو دیکھا تو یہ ہے کہ صرف آخرت میں عذاب نہیں ملتا، بلکہ ستغلبون وتحشرون الی جہنم، ان قریب وہ مغلوب کیے جائیں گے۔ مغلوب ہو جانا یہ دنیا کی سزا ہو گئی، وتحشرون الی جہنم، اور جمع کیے جائیں گے جہنم کی جانب، وبئس المہاد، اور برا ہے ٹھکانہ۔ تو یہ مغلوب ہو جانا دنیا کی سزا، وتحشرون الی جہنم، جہنم کی طرف جمع کرنا، اور ہمیشگی کی جہنم، یہ آخرت کی سزا ہے۔ تو یہاں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ سارے جو کفار ہیں وہ ہمیشہ مغلوب ہی ہوں گے دنیا میں، جب غلبہ ہو جاتے ہیں تو گویا کہ ان میں کفر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں کافر لوگ غالب بھی آتے ہیں۔ اور یہاں جن کے لیے مغلوب کا کہا گیا تو وہ تھے جو اس وقت کے جو یہودی اور مشرکین تھے، اور ان کو دنیا میں سزا ملی، وہ مغلوب ہوئے۔ مشرکین کے لیے قتل و قید کی سزا ہوئی، اور جو یہودی تھے ان کے لیے قتل و قید کی بھی سزا تھی، اور جزیہ و جلا وطنی کی بھی سزا ہوئی تھی نافذ۔ قد کانا، آگے غزوہ بدر کا تذکرہ ہے۔ قد کان لکم آیتن، تحقیق ہے تمہارے لیے، آیتن، نشانی، نمونہ، فی فئتین التقطا، دو جماعتوں کے باہم مقابل ہونے میں، کہ جو دو جماعتیں باہم ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں، آپس میں ملی، ان کا تمہارے لیے بہت بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ کا کیا مطلب ہے؟ وہاں سے آپ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ کہ دیکھیں کس طرح ان میں سے ایک فئتن، ایک جماعت تھی، تقاتل فی سبیل اللہ، جو لڑ رہی تھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور وَأُخْرَى کافرتن، اور دوسری جو ہے وہ کافر تھی، تو ظاہری بات ہے کفر کے لیے لڑ رہی تھی۔ تو جو کافر تھے، یرونہم مثلیہم، دیکھ رہے تھے وہ اپنے آپ کو کئی گنا زیادہ، رأی العین، خواب و خیالوں میں نہیں، بلکہ کھلی آنکھ سے وہ دیکھ رہے تھے کہ ہماری تعداد مسلمانوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ تو یہاں دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دیکھ رہے تھے وہ اپنے آپ کو کئی گنا زیادہ کھلی آنکھ سے، جیسا کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت 300 سے کچھ اوپر، یعنی 313 تھی، یہ بتائی جاتی ہے، اور کفار کی تعداد جو تھی وہ 1000 تھی۔
اسی طرح ان کے پاس جو اونٹ تھے وہ 700 تھے، اور مسلمانوں کے پاس جو تھے وہ 70 اونٹ تھے، اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے اور مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، اور ان کے پاس مسلمانوں کے پاس 6 زرہیں تھی صرف، اور 8 تلواریں تھیں۔ یعنی کہ جنگ کیا ہو رہی ہے، اتنے بڑے لشکر کے بالمقابل ان کے پاس 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، اور تعداد 313 تھی۔ یوم الفرقان کہتے ہیں، ان فرقان کے نام سے قرآن شریف کی صورت ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں یہ جہاد ہوا، جنگ ہوئی، روزے کی حالت میں یہ لشکر ہے، بھوکا پیاسا نہتا، اور اللہ رب العزت نے انہیں کس طرح فتح یابی نصیب فرمائی، سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا یہ فتح و شکست جو ہے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ مضبوط کرتا ہے اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، اس جنگ میں، لعبرۃ لأولی الالباب، البتہ عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے، جن کے اندر بصیرت ہے نا، سمجھ ہے۔ ایک ہوتی ہے بصارت اور ایک ہوتی ہے بصیرت، ایک ہوتی ہیں ظاہری آنکھیں اور ایک ہوتی ہیں دل کی آنکھیں۔ تو جن کے پاس دل کی آنکھیں موجود ہیں ان کے لیے بڑی عبرت کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ دیکھیں کس طرح اللہ نے فتح یابی نصیب فرمائی۔ تو یہاں یرونہم مثلہم رأی العین کے 2 معنی ہیں، یا تو وہ کافر اپنے آپ کو مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ محسوس کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے اپنی کھلی آنکھوں سے، یا یہ ہے کہ ان کے سامنے مسلمانوں کی تعداد کفار کو مرعوب کرنے کے لیے زیادہ کر دی گئی، ان کو یوں محسوس ہوتا تھا ان کی تعداد زیادہ ہے، جس کا سورہ انفال میں بھی تذکرہ ہے۔ تو بہرحال یہ غزوہ بدر کا تذکرہ تھا، جس کا قد کان لکم آیت، ان کے ذریعے اللہ نے بتایا کہ اس میں ایک نشانی ہے، ایک نمونہ ہے، اور اس نمونے کو ابھی بھی ہم نے محسوس کیا الحمدللہ پاکستان کے اندر۔ تو اللہ رب العزت ایمان کو فتح یابی نصیب فرماتے ہیں۔ دیکھیں جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت کی کتاب اللہ، اس کا احترام کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے، تو اللہ رب العزت اس کی برکات ضرور عطا فرماتے ہیں۔ یہاں کتاب اللہ کا خیال کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال کیا گیا، اللہ رب العزت نے فتح یابی نصیب فرمائی۔ آگے زین للناس حب الشہوات، آیت کو بہت اچھی طرح سمجھیے گا، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے حب الشہواتی، شہوات کی محبت، نفسانی خواہشات کی محبت، مرغوب کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت۔ تو اس میں چند چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، کون کون سی ہیں؟ من النساء، مثلاً عورتیں، والبنین، اور بیٹے، والقناطیر المقنطرتی، اور خزانے کے ڈھیر، کون سے خزانے؟ من الذهب، سونے کے، والفضتی، اور چاندی کے، والخیل المسومتی، اور نشان لگے گھوڑے، والانعام، اور مویشی، والحرث، اور کھیتی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، ان 6 چیزوں کا تذکرہ فرما کر کے پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یہ دنیا کی زندگی کی رونقیں ہیں، یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے۔ واللہ، اور اللہ رب العزت، عندہ، جو اللہ کے پاس ہے، حسن المآب، انجام کا حسن جو ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے۔ ایک تو یہ معنی بھی کر سکتے ہیں انجام کا حسن، جو ان سارے جو انجام ملنا ہے نا آخر میں، اس کا حسن جو ہے، اس کی خوبصورتی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اور اللہ کے پاس ہے جو بعد میں یعنی آخرت آئے گی، وہ اچھا ٹھکانہ، اچھا ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں قل، یہ اس کو سمجھتے ہیں، اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں ترجمے کی پھر سمجھتے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لوگوں کو، یعنی کہ یہ زینت کی چیزیں بتا کر کے نا پھر آپ انہیں بتا دیجئے، اُنَبِّئُکُم، کیا میں تمہیں بتاؤں، کیا میں تمہیں خبر دوں، بخیر من ذالکم، اس سے
کئی گنا زیادہ، کئی درجے زیادہ بہتر چیز کی، للذین ان لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو ڈرے، عند ربہم اپنے رب کے پاس، ان کے لیے، تقوی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ جنات باغات ہیں، تجری من تحتی الانہار، ان کی شان یہ ہے کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، اور اوپر سے شان یہ ہے کہ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اور پھر جو ہے جنت میں یوں نہیں ہوگا کہ باغات بھی ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشگی کی زندگی مل گئی اور اکیلا پن ہے، ایسا نہیں۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اور پھر یہ ہے کہ سب کچھ مل جائے لیکن ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو وہاں ایسا نہیں ہوگا، نعمتوں پہ نعمتیں ہیں، اور اوپر سے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ رب العزت کی رضا ملے گی کہ کبھی بھی پھر اللہ ناراض نہیں ہوں گے۔ واللہ بصیر، اور ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ اللہ رب العزت دیکھنے والے بالعباد، بندوں کو، بندوں کی حالتوں کو اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں کتنے ڈر ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں، کتنا تقوی بری زندگی، کتنی زینتیں اور رونقیں دنیا میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو خوف اللہ تعالیٰ کا آڑے آ جاتا ہے اور بچت کر لیتے ہیں، خود کو بچا لیتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی شانیں بیان کی کہ الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ یقولون، اللہ سے کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم نے ایمان لے آئے، فاغفر لنا، آپ ہمیں بخش دیجئے ہمیں، ہمارے لیے ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ ان کی صفات کیا ہیں؟ الصابرین، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، صادقین، سچے لوگ ہیں، قانتین، عبادت کرنے والے، عبادت گزار ہیں، منفقین، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے ٹائم اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرنے والے ہیں، معافیاں مانگنے والے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ان کو ہمیشگی کے باغ ملیں گے، اور ازواج مطہرات ملیں گی، اور یہ ہے کہ رضوان من اللہ ملے گی۔ تو اب اس سارے سبق کو سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا، اور کائنات کو اللہ رب العزت نے مزین فرما دیا، کتنی زینت بخشی، ہر چیز اللہ رب العزت نے بارونق پیدا فرما دی۔ اللہ رب العزت کے آگے ہم توحید کے دلائل پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کے مظاہر، اللہ تعالیٰ کی مصنوعات، اللہ تعالیٰ کے انبیاء، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی کائنات بنائی، آسمان و زمین بنائے، چرند پرند درند نباتات و جمادات بنائے، سیارے بنائے، ستارے بنائے، سورج چاند بنایا، اللہ رب العزت نے رونقیں عطا فرمائی، اور اس کا جا بجا اللہ رب العزت نے عالم اکبر اور عالم اصغر کے انسان کو بنایا، جانوروں کو بنایا، اتنی مخلوقات اللہ نے بنا دی۔ اور یہ کیوں بنائی اللہ رب العزت نے؟ پھر اللہ نے خود فرما دیا کہ زین للناس، مزین کیا گیا لوگوں کے لیے۔ اور قرآن شریف میں ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم نے مزین کیا۔ ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے مزین فرمایا، اور پھر کہیں وزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے مزین کیا، یہ ساری کہ شیطان نے لوگوں کے لیے مزین کر دیا ہے، شیطان چالیں کرتا ہے اور لوگوں کو پھنسانے کے لیے ان ساری چیزوں کو مزین کرتا ہے۔ تو مزین کس نے کیا؟ اللہ نے کیا یا شیطان نے کیا؟ ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے جو انسان کو تباہ و برباد کرنے والی چیز ہے وہ دنیا کی محبت ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث میں بیان کیا، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔
اب کیا دنیا سے بالکل کٹ جائیں؟ کیا کریں؟ ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو مزین کیا، بارونق بنایا۔ ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ من الطیبات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کس نے حرام کر دیا، یعنی یہ کائنات، اس کی زینت، اس کی رونقیں، اس کی چیزیں، حلال چیزیں میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، تو پھر کون حرام کرتا ہے؟ بندوں کی آسائش کے لیے۔ پھر ایک جگہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ اللہ رب العزت نے جو نعمت دی ہوئی ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے، آپ پہ وہ نعمت نظر آنی چاہیے، اور نعمتوں کے استعمال پہ اور اس کے شکر ادا کرنے پہ اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے، تو شکر تب ادا کرتے جب نعمتوں پہ مستفید ہوتے ہیں، نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اب سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت کی اس کائنات کو پیدا کرنے میں اور اس کو مزین کرنے میں ہزاروں حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک حکمت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو کائنات پیدا فرمائی، تو اس کائنات کی ایک فطری محبت اللہ نے دل میں پیدا کر دی۔ یہ اللہ نے ڈالی ہے، ہر انسان کے دل میں ہے، کیونکہ اللہ نے ڈالی ہے۔ فطری طور پہ محبت موجود ہوتی ہے۔ اگر یہ موجود نہ ہو تو پہلا نقصان کہ اللہ رب العزت نے صرف اس کائنات کی اور انسان کی تخلیق نہیں فرمائی، بلکہ اس کی بقا کا بھی انتظام کیا، اور بقا کے انتظام میں یہ فطری محبت سب سے بڑا دخل ہے، کیونکہ فطری محبت ہوگی چیزوں کی تو پھر کائنات کا نظام چلے گا۔ اب دیکھیں اگر فطری محبت نہ ہو تو کون ایسا ہے جو اپنی نیند سے اٹھ کر کے باہر نکلے اور تجارت کرنے کے لیے جائے، مزدوری کرنے کے لیے جائے، کوئی چیز خریدنے یا بیچنے کے لیے جائے، یا دنیا کا نظام چلانے کے لیے گھر سے اٹھ کر کے جائے؟ کوئی نہیں جائے گا۔ یہ فطری محبت اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، اولاد کی پیدا کی ہے، اولاد کے لیے بندہ انتظام کرتا ہے، گھر کے لیے، جینے کے لیے، ساری ضروریات زندگی کا انتظام کرتا ہے۔ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فطری محبت رکھی ہے، اور اللہ نے فطری محبت رکھی ہی اس لیے ہے تاکہ یہ انتظام کرے۔ تو گویا کہ پہلی حکمت ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں فطری طور پہ اس لیے ڈالی تاکہ اس کائنات کا نظام چل سکے۔ اللہ کسی طرح بھی چلا سکتے ہیں، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے طریقہ کار ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک حکمت یہ ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں پیدا فرما کے ان کی رغبت رکھ دی، محبت فطری رکھ دی، تاکہ ان چیزوں سے مستفید ہو کر کے ہم جنت کی نعمتوں کو سمجھ سکیں۔ ان چیزوں کی محبت دل میں آئے گی تو آخرت کی بھی محبت دل میں آئے گی کہ جنت میں اتنی بڑی بڑی نعمتیں۔ جب ہمارے دل میں ان چیزوں کی محبت ہوگی ہی نہیں، ہم ان سے مستفید ہوں گے ہی نہیں، ہمیں ان کی اچھائی برائی کا پتہ ہی نہیں چلے گا، تو ہمیں آخرت کی اچھائی برائی کا پتہ کیسے چلے گا؟ اب دنیا میں فرض کریں ایک چیز کی ہمارے دل میں محبت نہیں ہے، تو جنت میں اگر وہ نعمت ہے تو اس کا شوق ہمارے دل میں آ نہیں سکتا، کیونکہ محبت ہی نہیں ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے یہ چیز حاصل کرنے کی؟ جب ایک فطری محبت اللہ نے ڈال دی تو اس کے حصول کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو ادنا سی ہے، جنت میں بہت اعلیٰ ہے، اس کے حصول کے لیے ہم نے یہ محنتیں کرنی ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے جو اصل اللہ رب العزت نے بیان فرما دی، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ بے شک ہم نے زمین کے اندر یہ سب چیز پیدا فرما کے مزین کر دی تاکہ ہم آزمائیں کہ اچھے اعمال کون لے کر کے آئے گا۔ تو یہ امتحان ہے، یہ ساری کائنات اور اس کی رونق کیا ہے؟ امتحان ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں اور کائنات ہے، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے ذریعے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت پیدا ہوتی ہے، اور انہی کے ذریعے جو ہے غفلت بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ ہیں جو محبت و معرفت پیدا کر کے تو جنت میں داخلے کا ذریعہ بنتی ہیں یہ نعمتیں، اور یہی وہ ہیں کہ جن میں بندہ غلو اختیار کر کے، منہمک ہو کر کے، بالکل اندر گھس کر کے، انہی میں لگ کر کے، غافل ہو کر کے، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ جہنم کی راہ لے سکتا ہے۔ دیکھیں فرض کریں اللہ رب العزت نے
مال کی نعمت دی، اولاد کی نعمت دی، علم کی نعمت دی، یہ ساری نعمتیں ہیں. ہم ان کو استعمال کس طرح کر رہے ہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ڈاکٹر سے ہم دوائی لاتے ہیں نا تو اس کو بھی ہم نسخہ ضرور چیک کرتے ہیں کہ 2 ٹائم کہا ہے یا 3 ٹائم کہا ہے. کبھی بھی ہم ڈاکٹر کے ہدایت کے بغیر دوائی استعمال نہیں کرتے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں جسمانی طور پہ نقصان ہوگا، لیکن روحانی جو ڈاکٹر ہیں ان کی دوائی ہم کبھی بھی ادھر دیکھ کر کے خود کو استعمال نہیں کرتے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم روحانی موت مر سکتے ہیں. اب علم کو کس طرح استعمال کرنا ہے، یہی علم آج ہم نے حدیث میں پڑھا ہے نا کہ علم کے ذریعے بھی بندہ تباہ ہو سکتا ہے. اور یہی العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے. اولاد جو ہے فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، آپ کو تعجب میں مبتلا نہ کرے ان کے مال و دولت. انما لیعذبہم فی الحیات الدنیا، یہ اس لیے ہے تاکہ ان کے ذریعے اللہ ان کو دنیا کی زندگی کا عذاب دے. تو یہ عذاب کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ نعمت کا شکر، پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی کہ نعمت کا، ایک دفعہ ہم نے صبر کی 3 قسمیں پڑھی تھیں. آج ہم شکر کی 3 قسمیں پڑھتے ہیں، کیونکہ شکر وہ دولت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ آپ کے رب نے اعلان کر دیا اگر شکر ادا کرو گے تو میں اور دوں گا. یہ اللہ کا پکا ٹھکا وعدہ ہے. ڈھیروں تاکیدات لگا کر کے اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرمایا کہ شکر ادا کرو تو میں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. پتہ چلا دنیا کی نعمتیں لینے کے لیے اور آخرت کی نعمتیں لینے کے لیے ہمیں شکر کرنا ہوگا. ہم شکر کریں گے. اللہ ہمارے نعمت کسے کہتے ہیں؟ نعمت ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک اعضاء ہیں، جسم ہے، ہماری روح ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا علم ہے، ہمارا آخرت پہ یقین ہے، اللہ پہ یقین ہے. یہ دنیا کی نعمت ہے، آخرت کے ہر چیز جو کیا ہیں یہ نعمتیں ہیں. ان پہ شکر ادا کریں گے تو اور ملے گا. اب شکر کیا کریں؟ شکر 3 طرح کا ہے. شکر کی 3 قسمیں. پہلی قسم ہے زبان سے شکر کریں. ہم زبان سے الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ آپ کا اربوں خربوں لا محدود شکر احسان کے، جن نعمتوں کے بارے میں جانتی بھی نہیں لیکن میں مستفید ہو رہی ہوں. اللہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے پھل کس سے پکتا ہے، کس طرح چاند کی روشنی آتی ہے، پھل پکتا ہے، مجھے تیار ملتا ہے. کتنی نعمتیں ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں لیکن مستفید ہو رہے ہیں. یا اللہ اربوں خربوں لامحدود شکر. یہ تو زبان کا شکر ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کو شکر بہت پسند ہے، تبھی اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے کی. دوسرا شکر کیا ہے؟ دوسرا شکر ہے دل کا شکر. دل کا شکر کیا ہے؟ دل کا شکر، اب قارون کو کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، آخرت کا بھی حصہ نکالو. اللہ رب العزت نے اتنی دولت عطا فرمائی کیونکہ اس کے خزانے کی چابیاں اونٹوں کی بہت بڑی جماعت پہ لادی جاتی تھی. تو اس نے کیا کہا؟ اس کے الفاظ ہیں اوتیتہ علی علم، یہ سارا کچھ مجھے علم کی بنیاد پہ ملا. یہ میری اپنی محنتیں، اپنی کوششیں، اپنے تجربات ہیں، اپنے سارا کچھ اپنا ہے، تو میں کیوں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں؟ تو یہ اوتیتہ علی علم کا الٹ ہے کہ اپنے دل کے اندر یہ کیفیات پیدا کرے کہ سب کچھ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، نوازنے والی ذات اللہ کی ہے. آج اللہ نہ چاہے ہم نہیں بول سکتے، اللہ نہ چاہے ہم نہیں سن سکتے، اللہ نہ چاہے ہم اس کلاس میں نہیں آ سکتے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں. یہ دل کے اندر کسی نعمت کے ملنے پہ یہ کیفیت پیدا ہو جانا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اگر اللہ نہ چاہتے میں کبھی بھی اس کو حاصل نہ کر سکتی. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی، اور جب کوئی نعمت ملتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے یوں کیا تو یوں ہوا. یعنی نعمت کو ہم اپنی جانب منسوب کرتے ہیں اور تکلیف کو ہم اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرتے ہیں. ہم حضرت خضر علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھے نا، تو جہاں جہاں غلطی آ رہی ہے وہاں وہ اپنی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے وہ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اسی طرح دعائیں ہیں نا، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ یشفین، وہ شفا دیتا ہے. یعنی پتہ چلا کہ قلبی شکر یہ ہے کہ دل کے اندر ہمہ وقت ہر لمحہ اس کیفیت کا موجود ہونا کہ سب عطائیں من جانب اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ورنہ میرے بس میں اس کے حصول کا کوئی ذریعہ نہیں ہے جب تک اللہ عطا نہ کرے.
شفا دے، بیماری سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور ایک ہے شکر، اعضاء کا شکر۔ اعضاء کا شکر کیا ہے؟ باقی اعضاء کا شکر، باقی اعضاء کا شکر یہ ہے کہ باقی اعضاء کیا، ہر چیز کا شکر وہ کیا ہے کہ جو بھی نعمت ملی اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں۔ جس طرح ہم کوئی بھی مشین نہیں لاتے نا تو کھولنے لگتے تو پہلے اس کی وہ جو ساتھ کاپی ملتی ہے، معلوم نہیں اسے کیا کہتے ہیں، اس سے پڑھتے ہیں کہ یہ استعمال کیسے ہوتی ہے، اس میں کیا کیا فنکشن ہے۔ اس لیے ہم استعمال کریں، ہمیں جسم کے استعمال کرنے کا اللہ نے کیا طریقہ بتایا، کیا استعمال کریں، آنکھوں کا کیا حق ہے، کانوں کا کیا ہے، زبان کا کیا ہے، ہم اسی طرح استعمال کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں استعمال کر رہے ہیں اپنی زبانوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے اعضاء کو۔ ہمیں بچے دیے ہیں اللہ نے، ہم بچوں کو کس طرح چلا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یا پھر اپنی مرضی، اپنی خواہشات یا نفس و شیطان کے طریقے پہ۔ جب بندہ حق کو جھٹلاتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، تو پیچھے تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے اس کی مال و جاہ، مال اور عہدے کی محبت میں وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، حق کی مخالفت کرتا ہے۔ دوسرا نفسانی خواہشات کی وجہ سے کہ میں یہ کر لوں وہ کر لوں، تب دائرہ وہ کراس کرتا ہے جب نفسانی خواہشات میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، ان میں غلو اختیار کرتا ہے، ان میں منہمک ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کے استعمال سے اللہ نے نہیں روکا، آپ کھائیں پئیں آزاد رہیں۔ اور کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جو کتنے مالدار تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے، یہ ان کی دولت تھی نا جو کس میں لگی، محبت و معرفت مل کر کے جنت کی درجوں کی بلندی کے لیے ابھی تک وہ استعمال ہو رہی ہے۔ تو تین چیزیں میں بتا رہی تھی، ایک ہے مال و جاہ کی محبت، عہدے کی محبت، دوسرا ہے نفسانی خواہشات کی محبت۔ محبت ضروری ہے، فطری ہے، لیکن حد کراس نہیں کرنی، اس میں غلو اختیار نہیں کرنا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ آباء و اجداد کی رسومات۔ آباء و اجداد کی رسومات کے پیچھے بندہ حق کی مخالفت کرتا ہے کہ نہیں میں اس بات کو نہیں مانتی، اس لیے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے وہ ایسا نہیں کر رہے تھے، ہم یہ کام ضرور کریں گے کیونکہ انہوں نے ایسا کیا۔ تو حق کی مخالفت کرنے پہ جو مجبور کرنے والی چیزیں ہیں وہ حب جاہ و حب مال ہیں، وہ نفسانی خواہشات ہیں، وہ آباء و اجداد کی رسومات ہیں۔ اب اس کے لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا بتایا ہوا طریقہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، پانی ہوگا تو کشتی چلے گی نا۔ اسی طرح یہ دنیا کی محبت یہ فطری اللہ نے ڈالی ہے، یہ ہوگی تو ہم دنیا میں جی سکیں گے نا، اپنی ضروریات پوری کر سکیں گے۔ پانی ہوگا ہی نہیں تو کشتی چلے گی ہی نہیں۔ یہ دنیا کی چیزوں کی محبت اللہ ڈالتا ہی نہیں تو ہم دنیا میں چل نہیں نہ سکتے، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر چلا جائے گا تو کشتی چلے گی نہیں، کشتی ڈوب جائے گی۔ بالکل اسی طرح ان میں ہم منہمک ہو جائیں گے، اندر گھس جائیں گے، حدود کراس کر لیں گے، غلو اختیار کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یہ فطری محبت نہیں رہے گی، بلکہ یہ انسان کو غفلت میں مبتلا کر کے تو پھر وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، پھر یہ شیطان کا مزین کرنا بن جائے گا۔ فطری طور پہ جو مزین کیا وہ اللہ نے کیا، حدود کراس کر کے جو ہے وہ شیطان کی جانب سے ہے۔ تو اب ہمیں پتہ چلا کہ شیطان نے بھی کیا، اللہ نے بھی کیا۔ جتنا مزین اللہ نے ہمارے لیے کیا، جتنی فطری محبت ہمارے میں ہونی چاہیے کہ اس کی ضروریات زندگی پوری ہوں۔ اور پھر دیکھیں ایک مثال پہلے بھی میں نے آپ کو دی تھی، ضروریات زندگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس زیادہ نہ ہو، بہت زیادہ ہو، جتنا مرضی زیادہ ہو، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلے میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ ایک بندہ جو ہے ایک بہت بڑی گاڑی پہ
گاڑیوں کے مجھے نام نہیں آتے، بہرحال جو گاڑی بڑی ہوگی اسی کو تصور میں لے آئیں، اس میں بیٹھا ہوا مسجد کے پاس سے گزر رہا، اذان کی آواز سنی، گاڑی روکی، مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا، وہ گاڑی اس کی دنیا نہیں ہے، وہ گاڑی اس کی وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ نہیں ہے، وہ گاڑی کبھی بھی اسے اللہ سے غافل نہیں کرے گی، وہ ہے فطری محبت، اس کے ذریعے ملے گی اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت، جس کی ادائیگی اس نے مسجد میں گاڑی چھوڑ کر کے کی، اور وہ ذریعہ بنے گی، دنیا کی ضروریات بھی پوری ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے پہنچنے کا۔ اور ایک بندہ آ رہا ہے سائیکل پہ، مسجد کے پاس سے گزرا، اذان کی آواز آئی، وہ مسجد میں سائیکل چھوڑ کے نہیں گیا، وہ سائیکل بھی اس کی دنیا ہے، وہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ہے، وہ فطری محبت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی ہوئی ہے کہ وہ اس کو اپنی ضروریات میں استعمال کرے، وہ غافل ہو گیا، اس کی وہ سائیکل بھی وہ کیا ہو گئی، شیطانی مزین۔ تو یہ دیکھنا ہے۔ اب دیکھیں اس پہ بات ہے نا، ایک ہوتی ہے آسائش، آرائش، زیبائش، نمائش، تو یہ کب بندہ مبذر بنتا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ دیکھیں ہم نے گھر بنایا، اس میں ہم نے سامان لایا جو ہمارے کس کے لیے ہے؟ آسائش کے لیے، آرام کے لیے، ورنہ سامان نہیں ہوگا ہم آرام کیسے حاصل کریں گے؟ پھر آسائش کے لیے، پھر کیا ہے؟ زیبائش کے لیے ہم دیواروں پہ چیزیں لا کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائناتی آنکھیں دے کر کے پھر رونق دی کہ اس کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تو یہ چیزیں زیبائش کرنا بھی یہ بری بات نہیں ہے، لیکن ایک ہوتی ہے نمائش۔ اب نمائش کیا بن گئی؟ زیبائش اور نمائش میں کیا فرق ہے؟ یہ ہم نے دیواروں پہ لگائی، اس لیے لگائی کہ زیبائش ہو، مجھے اچھی لگے، میں خوش ہوں، میرا کمرہ اچھا لگے، ہاں میرے دل کو سکون ملے، بالکل ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ نیت آ گئی کہ دوسرے آئیں گے تو ان کے بھی پتہ چلے گا کہ میرا گھر کیسا ہے اور وہ کس درجے میں ہے۔ بس یہاں سے بندہ پھنس جاتا ہے، یہاں سے وہ جو ذرا سے نیت، چیزوں کے فرق سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نیتوں کے فرق سے فرق لگتا ہے۔ اب جب یہ نمائش ہوگی، اب بندہ متکبر کے کب، جب چیزوں نعمتوں پہ خوش ہو رہا ہے، میرے پاس اتنی نعمتیں، وہ تو اللہ بڑھاتے رہتے، اور جب خوش ہو کے ساتھ یہ سوچ لیا کہ ہاں یہ صرف میری ہیں، اگلے کو میرے نزدیک کچھ بھی، جب خود کو بڑا سمجھ لیا، دوسرے کو چھوٹا سمجھ لیا، بس وہاں وہ پھنسنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ یہ فطری محبت ضروری ہے، تبھی ہم زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اس میں جو حد کراس ہو جائے گی، نیتیں چینج ہو جائیں گی، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اس میں 3 چیزیں وہ بیان کی، مثلاً عورتیں ہیں، پہلی عورتیں بیان کی، دوسری بیٹے، کیونکہ باقی جتنے بھی وہ کام کرتا ہے نا بندہ، ان 2 کے لیے کرتا ہے۔ اس طریقے سے بالترتیب اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ پھر سونا چاندی کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، پھر یہ گھوڑے وغیرہ کو، ان ساری چیزوں کو، کھیتی، مویشی، اور پھر ان ساروں کو دنیا کی زندگی کا ضروریات ہے، لیکن یہ تو صرف دنیا گزارنے کے لیے ہے نا، اصل چیز آخرت ہے۔ دنیا کے لیے اللہ نے 6 چیزوں کو بیان کیا، اور آخرت کے لیے آگے اللہ نے تو کہا کہ بہت دنیا سے بہت بہتر ہے، کئی گنا بہتر ہے، دنیا اور آخرت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن دنیا کے لیے اللہ نے 6 چیزیں بیان کی، آخرت کے لیے اللہ نے 3 چیزیں بیان کی۔ اب اس کو سمجھیں کہ جو 3 چیزیں آخرت کے لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، وہ ایک بیان فرمایا کہ باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، دوسری اللہ نے بیان فرمائی کہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور تیسری اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی۔ اب دنیا کی چیزیں، اب عورتوں کو دنیا کے اس میں بیان فرمایا من النساء، عورتیں، اور جب آخرت کی باری آئی تو اللہ نے ازواج مطہرہ بیان فرمایا،
पाकीज़ा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई गंदगी, किसी हर तरह से वो पाक होंगी, ऐसी मिलेंगी। और दूसरा बेटू का तज़करा, तो इधर आखिरत में बेटू का तज़करा नहीं है, इसलिए कि दुनिया में जो औलाद होती है, एक तो ये होती है नीयत कि औलाद जो है वो बेहतरीन सहारा बनेगी, दूसरी नीयत ये होती है कि बका का ज़रिया होगी, तभी बेटू को तरजीह होती है बेटियों पे कि नाम बाकी रहेगा, बेटू के ज़रिए नस्ल चलेगी। तो आखिरत में न फना है तो ना बका का इंतज़ाम करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि सहारा वहाँ अल्लाह ताला ने ऐसी नामतें दी होंगी, किसी को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और अगर बाज़ लोग सवाल पूछते हैं ना कि जन्नत में ये क्या होगा, इस नामत में कितना, अब औलाद होती है तो कितना सुकून मिलता है, मज़ा मिलता है, वो तो आखिरत में नहीं होगी, तो ये क्या मज़ा हुआ, ये कोई जन्नत है? हाँ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात के लिए एक ही लफ्ज़ कुरान शरीफ में इतना जामे बयान फरमा दिया जो सारे सवालों का जवाब है। वो क्या है? वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दाऊन। जो दिल में आएगा वो भी मिलेगा, जो मांगोगे वो भी मिलेगा। वफ़ीहा मा तश्तहीहिल अनफुसु व तलज़्ज़ुल आयुन। हर वो चीज़ मिलेगी जो दिल को बहाएगी, हर वो चीज़ें मिलेगी जिससे आँखों को लज्जत मिलेगी। यानी ऐसी हर चीज़ का, हत्ता कि अगर किसी के दिल में, पहली बात यह है जिनकी औलाद नहीं है शायद उनको ख्वाहिश ही ना हो, और अगर किसी को औलाद की और अपनी औलाद हो तो वो तो एक पारे में, मुझे आयत ज़हन में नहीं है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वालिदैन को और औलाद को वहाँ मिला देंगे। अगर जन्नत ही में चले गए सारे और जन्नत में दर्जे अलग अलग हैं तो अल्लाह ऊपर वाले दर्जे वाले को नीचे नहीं करेंगे, बल्कि नीचे वाले दर्जे वालों को वालिदैन और औलाद को मिलाने के लिए ऊपर कर देंगे। फ़र्ज़ करें किसी की औलाद नहीं है और उसकी ख्वाहिश है कि औलाद हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये हमल का होना, विलादत का होना, बच्चे का बड़ा होना, ये सारी बातें चंद साथ में हो जाएंगी। इसी तरह खेती का तज़करा है। अब किसी के दिल में है कि खेती हो, खेती, तो खेती के लिए बीज बोना, फसल का उगना, उसका काटना, उसकी दिल की खुशी के लिए चंद साथ में ये सारा कुछ हो जाएगा। और घोड़े का तज़करा है, तो घोड़े तो वहाँ पहली बात है ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि घोड़े जो है किस लिए होते हैं? सफ़र के लिए, तो वहाँ सफ़र दरपेश नहीं होगा। हाँ, अगर सफ़र की ज़रूरत है तो उसका भी हदीस में तज़करा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम यह है कि जुम्मे वाले दिन आला किस्म के घोड़े जन्नतियों को दिए जाएंगे, जिन पे वो सवार हो कर के अपने आइज़ा व अकारिब से मुलाकात के लिए जुमे वाले दिन जाया करेंगे। तो गोया के घोड़े भी मिल जाएंगे। यानी सारी आसानियाँ, आसाइशें होंगी। लेकिन बाज़ दफ़ा सवाल ऐसे किए जाते हैं ना जिनका जवाब ही फजूल किस्म के सवाल है कि ये भी जन्नत में होगा। किसी ने एक मौलाना साहब थे, जो क्या नाम था, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, वो जब तिलावत करते थे ना तो सांप बाहर निकल करके ऐसे झूम करके उनकी तिलावत सुना करते थे, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तिलावत को। तो उनसे किसी ने पूछा कि हुक्का भी होगा जन्नत में? तो उन्होंने फिर मजाक में कहा कि हाँ, हुक्का तो होगा, लेकिन उसको आग लगाने के लिए जहन्नुम से लानी पड़ेगी फिर आग। तो इसलिए सवाल भी फिर ऐसे नहीं। तो जब अल्लाह ने कह दिया वफ़ी मा तश्तहीहिल अनफुसु व तल्लज़ुल आयुन, कि जो चीज़ दिल को, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम उन नामतों से वाक़फ़ियत रखते ही नहीं है, तो हम सोच रहे होंगे ये कैसी होंगी और क्यों कर होंगी और इनसे हम कैसे खुश हो सकेंगे। हाँ, तो वो जब वो कहते हैं ना कि जब उस रास्ते से गुज़रते हैं तभी उसके नशेब व फराज को समझ सकते हैं। तो ये है कि जब अल्लाह ने कह दिया कि जन्नत, जन्नत तो जन्नत है ना, और ऊपर से हमेशगी की, दुनिया में दो ख़तरे लगे होते हैं, या नामत चली जानी है या हमने मर जाना है, तो दुनिया में ये, आखिरत में ये दोनों नहीं होंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, देखें, ये वो चीज़ें थी कि किस तरह
دنیا کی زینت کو اللہ رب العزت نے 6 چیزوں کے ذریعے بیان فرما کر کے پھر کہا، کوئی بڑا بندہ بات کرے نا تو پھر پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی بہت بڑی چیز ہوگی. ہم تو بچے کھلونوں کو سمجھتے ہیں، بڑی چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو یہ تو اللہ ہے نا. اپنی جنت کا کس طرح تذکرہ فرمایا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرما کر کے کہ ان کو بتائیں، آپ انہیں بتائیں کہ میں ان سے بہتر چیزیں نہ بتاؤں. پھر اللہ رب العزت نے کس ترتیب سے گنی، پہلے باغات اور اس کی نہروں کا تذکرہ کر کے، اس کی ہمیشگی کا تذکرہ کر کے. تو بندہ اچھا گھر ہو لیکن اکیلا پن ہو تو اچھا نہیں لگتا، تو پھر ازواج مطہرہ کا تذکرہ کیا. پھر بھی ڈر لگا رہے تو نعمتوں کے بیچ میں بھی سکون نہیں ملتا. اللہ نے ورضوان من اللہ فرما دیا کہ جب اللہ رب العزت ساری نعمتیں جنت میں جنتیوں کو دے لیں گے، پھر پوچھیں گے کہ کیا کچھ باقی ہے، تو وہ کہیں گے اللہ آپ نے سب کچھ ہمیں عطا فرما دیا، اتنا کچھ آپ نے دیا، اور کیا ہو رہا ہوگا. پھر اللہ رب العزت اپنی رضا کا تذکرہ فرمائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کہیں گے اپنے علماء سے پوچھو، علماء انہیں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا باقی ہے. پھر اللہ رب العزت خود فرمائیں گے کہ آج میں آپ سے ایسے راضی ہو گیا کہ اب ناراضگی کا کوئی خدشہ ہے ہی نہیں. تو یہ جنت کی نعمتیں ہمیں کیسے ملیں گی؟ پہلی بات تو دیکھیں، اللہ رب العزت نے یہاں ایک دعا کا بھی تذکرہ کیا کہ جن لوگوں کو یہ جنت کی نعمتیں ملیں گی، ان کی کیفیت کیا رہتی ہے. وہ ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ ہمارے گناہ بخش دیجیے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیجیے گا، ہم جہنم میں نہیں جا سکتے. تو ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا اور جہنم سے ڈرتے رہنا اور جہنم سے پناہ مانگنا یہ ضروری ہے. جو بندہ روزانہ 3 بار اللہم انی اسألک الجنہ کہتا ہے اور 7 بار اللہم اجرنی من النار، جنت اللہ سے کہتی ہے اللہ بار بار مانگ رہا ہے، آپ اسے میرے میں ضرور داخل کیجئے گا. اور جہنم کہتی ہے اللہ یہ اتنی پناہ مانگ رہا ہے، اے اللہ اسے مجھ میں نہ داخل کیجئے گا. تو اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، یہ ورد زبان ہونا چاہیے ہمارے. دیکھیں ادھر اس دن ہم پڑھ رہے تھے عمرے اور حج کے بارے میں، تو وہاں بھی ہم جا بجا پڑھ رہے ہیں کہ جہاں بھی دعا کی قبولیت کی جو جگہ ہے نا، وہاں یہ دعا ضرور مانگے. اللہم انی اللہم انی اسألک اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخط تو یہ دعا ورد زبان بنا لیں. اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. تو پھر اللہ نے صفات کیا بیان کی؟ الصابرین، صبر کرنے والے. جن کو یہ جنتیں ملیں گی نا، جن کو ہمیشگی کی جنتیں ملیں گی، جن کو بہترین سنگ ملے گا، جن کو اللہ کی رضا ملے گی، تو ان کی صفات کیا ہیں؟ الصابرین، وہ صبر کرنے والے. صبر کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی. صبر بالمصیبہ، الصبر علی المصیبہ، مصیبت پہ کوئی تکلیف ملی، کانٹا بھی چبھ گیا اس پہ صبر کرنا. اور الصبر علی الطاعہ، اطاعت پہ کہ اپنے آپ کو کسی طرح لگا کر کے نیکی کروا لینا. اور الصبر علی المعصیہ، اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا. اس کے 900 درجے ہیں. والصادقین، اور سچے لوگ، ہر حساب سے سچے، قول کے سچے، عمل کے سچے، نیت کے سچے. تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس نے بچوں کو 3 باتیں سکھا دیں اس نے بچوں کی تربیت کر ڈالی۔ اگر بچوں میں یہ 3 صفات پیدا ہو گئی وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ ایک کہ بچوں کو سچ سکھا دیا، ان سے جھوٹ چھڑا لیا کہ وہ ہمیشہ سچ بولیں، کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لیں۔ دوسرا ان کو نماز کا عادی کر دیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب نماز کے عادی ہو گئے تو ہر برائی اور بے حیائی سے بچ جائیں گے، جب سچ بولیں گے تو ہر برائی اور بے حیائی سے بچ جائیں گے کہ جھوٹ بولیں گے ہی نہیں کہ ہم نے ایسا کیا تو بتانا پڑے گا۔ اور تیسری چیز کہ ان کو خدمت کا عادی بنا دیا، والدین کی خدمت، اساتذہ کی خدمت، اپنے بزرگوں کی خدمت، دین کی خدمت۔ یہ خدمت والا جذبہ جو ہے نا بندے میں عاجزی ان کی ساری پیدا کرتا ہے۔ تو من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے جتنی تواضع اختیار کی اللہ اس کو اتنی بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو ساری اچھائیوں کی منبع ہیں۔ والقانتین اور عبادت گزار ہیں، والمنفقین اور خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار اور سحری کے ٹائم میں اللہ رب العزت سے استغفار کرنے والے ہیں۔ بزرگوں کے قصوں میں پڑھا کہ پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے سحری ٹائم اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے کہ کہیں ما عبدنا کا حق عبادتی، جس طرح اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی اس طرح کی نہیں، کہیں شکلیں مسخ نہ ہو گئی ہوں۔ سحری ٹائم وہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں۔ تو ہم بھی یہی طرز زندگی اپنا لیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں اور یہ صفات اپنے میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمارے حامی و ناصر ہوں۔